دوستو ہندو ہمیشہ جھوٹ بولتے آئے ہیں اور جھوٹ بولتے رہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول یا نبی نہیں آیا تھا، اور یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ ہندو ایمان نہیں لائیں گے، اور روز محشر بھی یہ جھوٹ بول دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی یا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ دوستو ہندو پنڈت اور ہندو اسکالر ہندو مذہب کو اکثر سچا اور قدیم ترین مذہب ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ قرآن اور دین اسلام کے اوپر اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ان کے تمام سوالوں کے جواب ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پھر بھی یہ ہندو دین، اسلام اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہندو پنڈتوں اور ہندو اسکالروں کے مطابق ہندو مذہب قدیم زمانے سے ہے، اور دین اسلام کی ابتدا صرف 1400 سال پہلے عربوں سے ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن دوستو یہ پڑھے لکھے جاہل اور ہندو اسکالر اور پنڈت یہ نہیں جانتے کہ اسلامی کتابوں کے علاوہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو وہ زمین ہندوستان ہی تھی، اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم دنیا کے پہلے مسلمان پیغمبر تھے، اس لیے ہندوستان پر پہلا قدم ایک مسلمان نے ہی رکھا، لہٰذا دین اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں ہندوستان سے ہوئی۔ ہندوؤں کی کتابوں یعنی رگ وید اور بھوش پرانا میں مکمل واقعہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلا حضرت آدم کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم سے حوا کی تخلیق، شیطان کا حضرت آدم اور اماں حوا کو بہکا کر شجر ممنوع چکھوانا، اور پھر بطور سزا ان کو زمین پر اتارا جانا وغیرہ وغیرہ۔ دوستو ہندو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ دنیا میں ایسی قوم نہیں جس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ قرآن میں سورہ رعد اور سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر قوم یا امت کے لیے ایک پیغمبر بھیجا گیا، اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایت واضح کر دیں۔ دوستو ہندوؤں کو اعتراض ہے کہ قرآن پاک کے اندر نہ تو ہندو قوم کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی ان کے رسول کے بارے میں بتایا گیا۔ دوستو پہلی بات تو یہ کہ ہندو نام کا کوئی بھی دھرم دنیا میں موجود ہی نہیں، لہٰذا نہ تو قرآن پاک میں بلکہ ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں یعنی ویدوں کے اندر بھی کسی ہندو مذہب کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو سناتن دھرم کہا گیا ہے۔ دوستو اگر آپ سناتن دھرم کا ترجمہ عربی میں کریں تو اس کا مطلب ہے دین القیم، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، یعنی یہ اسلام ہی ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دراصل دوستو عربی میں سناتن دھرم کا مطلب اسلام ہی ہے۔ تاریخ اور کتب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس پیغمبر پر یہ وید کتب اتاری گئیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سب سے پہلے رسول پیغمبر حضرت نوح ہیں۔ دوستو ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویدوں کے اندر حضرت نوح کو مہا نوح کہا گیا ہے، حضرت نوح کو سیلاب عظیم والا منو کہا گیا ہے۔ دوستو قرآن میں آیا ہے کہ جب ساری زمین ایک سیلاب میں غرق ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے مخلوق کی دوبارہ ابتدا ہوگی تب میں ویدوں کو نازل کروں گا۔ سورہ نو میں قوم نوح کے جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی پوجا صرف ہندوستانی ہندو ہی کرتے تھے۔ سناتن دھرم کی کتابوں میں حضرت نوح کی کشتی سے لے کر سیلاب کے بعد تک کے واقعات بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم بنو راسب کو قرآن میں سابی قوم کہا گیا ہے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام احام تھا جس کو دنیا احام بن نوح کے نام سے جانتی ہے۔ حام بن نوح اپنے باپ نوح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنوب میں پہنچے اور یہاں پر سکونت اختیار کی۔ ان کے 6 بیٹے ہوئے جن کے نام ہند، سندھ، ابیش، افرنچ، ہرمنس اور پویا
ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا، جس میں سندھ نے علاقہ سندھ کو آباد کیا، اور اسی طرح اس کے بیٹے بنگ نے بنگال کو، اور دکن نے دکن کو، اور پورب نے اپنا شہر آباد کیا۔ اسی طرح ان کی نسل بڑھتی گئی اور کرشن اور مہراج ان کے راجے مہاراجے ہوتے گئے۔ سابی زمانہ قدیم میں عراق کے اس علاقے کے رہائشی تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ سابی قوم ایک خدا کو مانتے تھے لیکن مشرک تھے۔ وہ یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یمن میں آج بھی شیام اور ہند کے نام سے قلعے موجود ہیں۔ سابی فرشتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ہندو مذہب میں مورتیاں کا تصور فرشتوں کا تصور ہے اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ستاروں کے پجاری تھے۔ دنیا میں ستاروں کے ساتھ اتنی دلچسپی کسی اور قوم کی نہیں ہے جتنی ہندو رکھتے ہیں۔ سابی آگ کی پوجا کرتے تھے اور ہندو آج بھی آگ کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ دوستو، اتنی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہندو کسی رسول یا نبی کو کیوں نہیں مانتے اور خود کو کسی کا امتی کیوں نہیں مانتے؟ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں اتنا تفصیل سے کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ایک حدیث سے ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک اے میرے رب۔ تو پھر امت نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ صاف انکار کر دیں گے، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر نوح سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کا کوئی گواہ ہے؟ تو نوح کہیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ تو پھر امت محمدی کو پیش کیا جائے گا، تو پھر تم مسلمان لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی یہ آیات پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ دوستو، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو کبھی کسی رسول کو تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا اسلام ہی دنیا کا اولین مذہب ہے، جسے لے کر آدم علیہ السلام سے محمد تک 1,24,000 پیغمبر آئے۔ دوستو، ہندوؤں کا اصل مذہب اسلام ہی تھا، لیکن یہ بھٹک گئے اور یہ کسی رسول کو نہیں مانتے۔ ہندوستان میں بزرگان دین نے اسلام کی تبلیغ کی اور لاکھوں کروڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور آج کچھ ہندو خود اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں ایسے بھٹکے ہوئے ہندوؤں کو اسلام کا پیغام دیتے رہا کریں، کیونکہ امت محمدی سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے بھی ان کو نہیں ڈرایا، کیونکہ یہ جھوٹے روزے محشر میں بھی یہ جھوٹ بولیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ 1,24,000 پیغمبر اور نبی آئے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں مانا، اور آج یہ ہندو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم وصل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔